الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا عزمت فتوكل على الله آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس مبارک جمعہ کے صدقے میں پوری دنیا سے اس وبا کو ختم فرمائے اور اسی طرح بہاریں اور رونقیں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو نصیب فرمائے۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، جو بندہ میری ذات پر جتنی دیر تک درود و سلام پڑھتا رہتا ہے برابر اتنی دیر تک اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ فرمایا کہ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ درود و سلام زیادہ پڑھے یا تھوڑا پڑھے۔ اس واسطے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان مکرم، جو میں نے آیت بینہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں خلاق عالم نے جتنے بھی ایمان والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک اصول ارشاد فرمایا ہے، اور وہ ایسا اصول ہے کہ جس پر عمل ہو جائے تو بندے کو ہزیمت اور نقصان یہ نہیں اٹھانا پڑتا۔ خلاق عالم نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فرمایا کہ جب تم کسی بات کا ارادہ کر چکو تو پھر فرمایا کہ پیچھے نہ مڑو۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب کہ وہ کام نیک ہو اور اچھا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ عادت مبارکہ تھی۔ صحیح بخاری و مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جب دو کام پیش کیے جاتے تو آپ ان دونوں میں سے جو آسان ہوتا تھا اس پر عمل کیا کرتے تھے، اور جو تھوڑا سا مشکل ہوتا تھا اس کو آپ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور فرمایا یہی طریقہ کار آپ کی امت کے لیے بھی ہے کہ جب دو کام اکٹھے ہو جائیں تو ان میں سے جو آسان ہو اس پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ مشکل پر۔ اس کے ساتھ آدمی کا کام بھی ہو جاتا ہے اور آسانی بھی میسر رہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح فرمایا کہ جب تم میری ذات پر بھروسہ کر چکو تو پھر تم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، کیونکہ اس وقت جو پیچھے ہٹتا ہے وہ سمجھیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ ہاں، اگر ہٹنے کی وجہ وہ بھی اللہ کی رضا اور اللہ کی رحمت ہو تو وہ ہٹنا بھی ثواب ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک جنگ میں مقابلہ کر رہے تھے کافروں کے ساتھ۔ ایک کافر جب سامنے آیا آپ نے اس کو پچھاڑ دیا، گرا دیا، یہاں تک کہ آپ اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ اب اس نے کیا کیا؟ آپ کے چہرے انور پر معاذاللہ تھوک دیا، تو آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ تو وہ بڑا حیران ہو گیا۔ اس نے کہا اے علی، تو نے تو پہلے مجھے قابو کر لیا تھا، چھوڑنا تو تو نے تھا نہیں مجھے، میں نے تو یہ عمل اس لیے کیا کہ میں اور کو کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا، تو آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ کا تو حق بنتا تھا کہ میرے اگر 2 ٹکڑے کرنے ہیں تو آپ 4 یا 10 ٹکڑے کرو۔
تو حضرت علی المرتضیٰ مسکرائے. آپ نے فرمایا ہم جب بھی کام کرتے ہیں نا تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. جب ہماری اپنی خواہش نفس آ جائے تو ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کام سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور پھر حضرت علی نے یہ بھی فرمایا کہ دوبارہ بھی تو کون سا میدان سے بھاگ گیا اور کون سا میں بھاگ گیا, مقابلہ ہو جائے گا, پکڑ تو میں نے تجھے لینا ہی ہے. لیکن اس نے جب یہ سنا کہ یہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں, یہ آئے بھی اللہ کی رضا کے لیے اور پیچھے بھی اللہ کی رضا کے لیے ہٹ گئے, تو اس نے کہا میں اپنے پرانے دین سے بالکل نفرت کا اظہار کرتا ہوں. اے علی, تیرے اس اخلاق کی وجہ سے کہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا جو کام کیا, مجھے کلمہ پڑھاؤ اور مصطفیٰ جان رحمت کا غلام بنا دیا. تو اگر پیچھے ہٹنا وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو تو یہ ہٹنا بھی باعث ثواب ہوتا ہے. لیکن بندے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں کون سا کام کیسے کر رہا ہوں. خلاق عالم نے اس آیت کریمہ میں اصل میں جو ذکر کیا وہ ہے جنگ احد کا. یہ شوال المکرم کی 15 تاریخ نصف شوال یہ جنگ ہوئی جس کو جنگ احد کہتے ہیں. مدینہ شریف سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ایک بہت بڑا میدان ہے اور وہاں بہت بڑا پہاڑ ہے جس کا نام جبل احد ہے. یہ آپ نے بھی سنا ہوا ہوگا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری مسلم ترمذی تمام کتب کے اندر فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ. فرمایا لوگوں یہ پہاڑ ہے, اس کا نام احد ہے. فرمایا یہ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں. اچھا, دوسری حدیث شریف کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ. فرمایا یہ پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں اس سے کرتا ہوں. اور اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے. فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ. فرمایا یہ پہاڑ جنت کے دروازے پر ہے اور جب ہم جنت میں جائیں گے تو یہ پہاڑ ہمارے ساتھ جنت میں جائے گا. ابھی یہ جنت کے دروازے پر ہے. اور میں یہاں آپ کو لطف کی بات بتاؤں, جذب القلوب الی دیار المحبوب شیخ محقق نے کتاب لکھی ہے, اس کے اندر آپ نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ جو بھی صاحب ایمان, ادھر مل کر دیکھیں میں آپ کو ایک اشارہ کروں, یہ ایتھو ستھرا ہوئے نا, ایتھو صاحب ایمان. فرمایا جب بھی وہ میدان احد میں جاتا ہے تو وہ یہ پکار اٹھتا ہے کہ یار ایسی خوبصورت ہوا, فضا اور خوشبو میں نے کہیں نہیں سونگھی, لگتا یہ ہے کہ ہوا جنت سے آ رہی ہے. اور میں آپ کو 4 مرتبہ تو میری حاضری ہے واللہ خدا ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ جنت سے ہوا آ رہی ہے. اور میں آپ کو ایک اور لطف کی بات بتاؤں, جب بھی وہاں پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے یا بارش آ جائے, کبھی آپ کو اللہ لے جائے اور مدینے کی بارش آپ کو نصیب ہو جائے, تو جب وہاں بارش آتی ہے یقین فرمائیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے تازہ خون کی خوشبو آ رہی ہے, تازے خون کی. چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر جتنے بھی میرے صحابہ شہید ہوئے ہیں, فرمایا اسی طرح قیامت کے دن یہ اٹھائے جائیں گے. اور فرمایا جو بھی ان کے پاس آ کے سلام کرتا ہے یہ سلام سنتے بھی ہیں, جواب بھی عطا فرما دیتے ہیں. یہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. بلکہ یہ طبقات ابن سعد کے اندر اور اسد الغابہ دونوں کتابوں میں یہ موجود ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے زمانہ خلافت میں مدینہ شریف کے اندر ایک نہر بنانے کا ارادہ کیا گیا کہ اس مدینے کو پانی دیا جائے. چونکہ آپ کے پاس بہت لمبی چوڑی حکومت تھی تو آپ نے کہا کہ جہاں جہاں ہو سکے پانی کا انتظام کیا جائے. جب یہ نہر کھدوانے لگے تو یہ جو جنگ احد جس میدان میں اس کے بالکل ساتھ ایک بہت بڑا نالا آتا ہے جس کے اندر سے خالد بن ولید نے واپس پر حملہ کیا. اس وقت خالد بن ولید نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا, سمجھ آئی نا, اس نے پیچھے سے حملہ کیا تھا تاکہ اس کے اندر ڈال دیا جائے اور پورے مدینے کی وادیوں میں یہ پانی پھیل جائے. اب جب میدان احد کے قریب آئے نا تو وہاں سے جب وہ لوگ اکھیڑنے لگے پتھروں کو تو ایک پتھر کو ایسی ضرب لگی کہ نیچے سے سوراخ ہو گیا. لوگوں نے جب دیکھا تو کہنے لگے یہاں تو لگتا ہے کوئی اندر ہے. حضرت امیر معاویہ نے حاکم مدینہ سے کہا کہ آپ جا کے دیکھیں یہ کون ہے. انہوں نے جا کر دیکھا تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہنے لگے
کہ یہ قدم تو مصطفیٰ کے چچا امیر حمزہ کا نظر آ رہا ہے، یہاں تک بالکل اسی طرح آپ کو وہ ساری چیز نظر آ رہی تھی۔ تو یہ شہید اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، یہ تو سنا ہے نا آپ حضرات نے، اور یہ سننا کیا ہے، یہ تو ماننا فرض ہے، جو نہیں مانے گا کافر ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ او بھائی قرآن میں ہے، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میری راہ میں شہید ہو جائے مردہ نہ کہنا، زندہ ہیں۔ تو جو قرآن کی نہ مانے وہ کافر ہو جاتا ہے، تو یہ تو ماننا پڑے گا، لیکن پریکٹیکلی طور پر بھی یہ چیزیں نظر آئیں۔ بہرحال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس احد پہاڑ کے بڑے فضائل کو ارشاد فرمایا۔ یہ میرے سامنے مدارج النبوہ ہے شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کے اندر حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی، یہ پتہ کون محدث عبداللہ دہلوی کون ہے؟ یہ مدینہ شریف میں رہائش پذیر ہو گئے تھے، مدینہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی گہری محبت، عشق اور پیار تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواب میں آئے اور فرمایا کہ تم ہند میں چلے جاؤ، اس وقت اس کو ہند کہا جاتا تھا، پاک و ہند اکٹھا تھا، تو وہاں جا کر میرے دین کا چراغ جلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اس لیے ساری دنیا چھوڑ چھاڑ کے آیا تھا تاکہ آپ کے روزے کو ہی دیکھتا رہوں، میں نے بڑے دنیا میں دھکے کھا لیے، اب تو سکون کے لیے آیا ہوں۔ تو فرمایا کہ نہیں تم چلے جاؤ وہاں پر۔ اب جب صبح اٹھے تو دل سے فیصلہ کرتے رہے کہ خواب ہے، اب حکم بھی ہے تو کیا کروں؟ عشق نے جواب دیا کہ نہیں جانا، مدینہ بار بار نہیں آیا جائے گا۔ دوسرے دن پھر اشارہ ملا، پھر اپنے دل سے مشورہ کیا تو یہی صورت۔ اس بات کو دیوبندیوں کے مولوی اشرف تھانوی نے بھی لکھا ہے اپنے ملحوظ کے اندر۔ وہ کہتے ہیں تیسرے دن پھر جب زیارت ہوئی نا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جاتے کیوں نہیں ہو؟ بظاہر ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ نبی پاک کا کہنا نہیں مانتے، یہ کون سے امتی ہیں؟ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ جب مقام حدیبیہ پر صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، بخاری شریف میں حدیث ہے، میں نے آپ کو سنائی ہوئی ہے، دوبارہ سنا دوں تاکہ عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ کافروں نے کہا کہ یہاں پر اللہ کے رسول کا نام لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ، یہاں سے رسول اللہ مٹا دیا جائے، کیونکہ اسی بات کا جو اختلاف ہے محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ تو حضرت علی لکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا علی کے کہنے پر میرے نام کے ساتھ یہ مٹا دو۔ حضرت علی نے قلم رکھ دیا، فرمایا حضور میری محبت گوارا ہی نہیں کرتی کہ آپ کا نام علی لکھا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ فرمایا میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ میں علی ہو کہ آپ کا نام مٹاؤں، میں نہیں مٹا سکتا۔ تو آپ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت علی نافرمانی کر رہے؟ نبی تو کہہ رہے ہیں، یہ نافرمانی نہیں، بندہ عشق اور محبت کی اس سیڑھی پر ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر انکار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اپنی جان بچانا فرض ہے کہ نہیں ہے نا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا، آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ، سورہ انبیاء پڑھے 17ویں پارے میں۔ آپ جب آگ کی طرف جا رہے تھے، آگ کی طرف جا رہے تھے، وہ پیک کے بنیا سی نا تو دونوں طرف سے اس کی رسیاں کاٹ دی، آگ کے بالکل سیکنڈ دو تھے کہ بیچ میں گر جاتے۔ جناب جبرائیل آئے، کہنے لگے جناب آگے آگ ہے، وہ میرے لائق۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو جبرائیل ہے؟ کہا جی ہاں بالکل۔ تو فرمایا کہ تیرے لائق تھے، آج کچھ نہیں، میں تو تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ اچھا، فرمایا کہ پھر آپ مجھے کچھ نہیں کہتے، آگ بالکل قریب ہے، اللہ کو ہی کچھ کہہ دو، دعا ہی مانگ لو، جان بچانا فرض ہے، تو اللہ کو آپ بھی کہہ دو، بھئی دعا تو مانگو۔ حضرت جناب ابراہیم اس درجے پر تھے کہ آپ نے جواب دیا، رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ فرمایا یار میں جو دعا مانگا کہ ربا سونے اے کام ہونا پیا، جبرائیل تو دس رب نو کوئی نہیں پتا کہ میرے نال کی ہوتا پیا، تو جب پتا ہے آج ہٹ جا، آج مسئلہ ہو رہا ہے، آج ہو جانے اور میں جا۔ ہم اس کو کہتے ہیں مقام رضا۔ اس کو مقام رضا کہتے ہیں۔ جب بندہ یہاں پہ آ جائے نا تو پھر عشق جیت جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ تو عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی 3 دن نہیں نہ گئے، یہ عشق تھا جو آپ کو پکڑے ہوئے تھا۔
نبی پاک علیہ السلام نے تیسری رات پوچھا بھئی جاتے کیوں نہیں ہو؟ جانا نہیں ہو مجھے بات تو بتاؤ نا. بڑے وقت والی آپ نے رو کر وقت کیا کہا؟ یا رسول اللہ بڑی دنیا کے دھکے کھائے, مجھے زمانے نے بڑے تھپیڑی ماری, اور پنجابی چاہتے ہیں رولتا رولتا تو تیرے قدمہ چاہیاں, تو اب مجھے جہاں سے بھیج رہے ہوں یہ کیسے آپ کا روزہ دیکھوں گا؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے. آپ نے فرمایا عبدالحق تو وہاں پہ جا کے میرے دین کا کام کر, یہاں تو میرا روزہ دیکھتا ہے, وہاں خود محمد عربی کو دیکھا کرے. یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو عشق کے اس مقام پر فائز ہیں, انہوں نے اپنی اس کتاب مدارج النبوہ شریف کے اندر لکھا ہے, فرمایا کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہاڑ کے بارے میں بتایا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے. اب اس پر بڑی خاص بات جو آپ نے لکھی, فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے توجہ فرمائی نا اس پہاڑ کی طرف, اس پہاڑ کو گویا کہ شعور بھی دے دیا, فہم بھی دے دیا, ادراک بھی دے دیا, علم بھی دے دی, پہچان بھی دے دی, یہ سوچ بھی دے دی کہ یہ مجھ سے عشق کرے. اس پر توجہ فرمائی. اب یہاں پر آپ بڑا خوبصورت نکتہ لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں لوگوں پہاڑ پیار کرتا ہے, ہم تو انسان ہیں, ہمیں کتنی محبت کرنی چاہیے, کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے. بلکہ آگے چل کے میں آپ کو ایک بات عرض کروں گا, آپ حیران ہو جائیں گے کہ صحابہ کرام ایسے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتے تھے. لیکن یہاں پر دوسری بات بتانا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے. اسی مدینہ کی حدود کے باہر ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے عیر, عین کے ساتھ عین یا را, عیر اس کو کہتے ہیں. عیر کا معنی ہوتا ہے دشمنی رکھنا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا احد پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے اور جنت میں جائے گا, اور یہ عیر پہاڑ یہ مجھ سے دشمنی اور بغض رکھتا ہے کہ جہنم میں جائے گا. اور یہ اسی شیخ کے محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ عیر پہاڑ ہم سے دشمنی رکھتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ مقدروں والے ہوتے ہیں جن کو مصطفیٰ کا پیار عطا کر دیا جاتا ہے. ہر بندے کے ہوگئے, یہ تو پہاڑوں کے اندر بھی نفرت ہے بھائی. فرمایا اچھا مزے کی بات بتاؤں, میں 4 مرتبہ اور 4 مرتبہ ان دونوں پڑھا, احد پر تو ہر روز فقیر جاتا ہے, ہر روز, سمجھ آئی نا. اب لیکن وہاں پر زیارت کے لیے جب جاتے ہیں تو احد پہاڑ کو دیکھا, توجہ ہے سمجھ رہا ہے. اب جب احد پہاڑ کو دیکھنے کے بعد اس پہاڑ کو دیکھا, یقین فرمائی احد پہاڑ کا ایک تو رنگ سرخیلا سا ہے, نمک ہوتا ہے نا, ایک لون ہوتا ہے چٹا, ایک لون ہوتا ہے تھوڑا جا لال, لال لون دیکھ لیں نا, وہ جرا دوران بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. بیٹھے ہو, یہ کلر ہے احد پہاڑ کا. اور وہ جو جبل عیر ہے بالکل سڑیا پیا کہ کالا دھوں ہے. اللہ آپ کو لے جائے تو آپ دیکھیں وہ زیارت میں بالکل دکھاتے ہیں, بالکل جلا ہوا ہے. یہی وجہ ہے جو مصطفیٰ کو نہ مانے اس کا حسن یہی کرنے والا تھا. تو دعا یہ فرمایا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کامل محبت اور عشق عطا فرما دے. اچھا اس پہاڑ کو احد کیوں کہتے ہیں؟ احد اس کا معنی ہوتا ہے اکیلا, کلا. اب آپ وہاں جا کے دیکھیں تو یہ بالکل ایک علیحدہ پہاڑ ہے, 6.25 میل تک پھیلا ہوا ایک پہاڑ ہے, 6.25 میل تک ایک پہاڑ یہ پھیلا ہوا ہے. اور یہ پچھلے سال مجھے کسی دوست نے بتایا اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید میں نے آپ سے یہ بات شیئر کی تھی, میں آج پھر سنا دیتا ہوں. احد پہاڑ ہے نا, احد پہاڑ جہاز کے اوپر سے اس کی تصویر لی گئی تو اس پہاڑ کی بناوٹ وہ جب تصویر سامنے آئی تو ایسے آئی جیسے نام محمد لکھا جاتا ہے. یہ آپ گوگل سرچ کر سکتے ہیں, میں نے خود دیکھا, میں حیران رہ گیا. میں نے کہا اس نے اپنے آپ کو اتنا ڈھال لیا حضور کے عشق میں کہ اس کو اوپر سے جا کر جب
تصویر کھینچی تو لگتا یہ تھا کہ پہاڑ کے ساتھ اللہ نے نام محمد لکھا ہوا. کیسی محبت والی بات ہے یار. تو یہ اتنی محبت, یہ اکیلا, اس کے ارد گرد ہوتا نا پہاڑی سلسلہ یہاں سے شروع ہوا بلوچستان تک جا نا, یہ بالکل علیحدہ کلا پہاڑ ہے. اب ظاہر سی بات ہے, میں اب کتابوں میں تو نہیں ہے, مجھے تو یہ محسوس ہوا کہ یہ اکیلا تھا ہی اس لیے کہ ہم سے محبت کرتا ہے. زمانے والے کو پتہ لگے جڑا ساڈا ہوتا ہے نا اور نویتا ہی ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا, وہ بڑا بکرا تے بڑا جناب عجیب و غریب اس کی شان ہوتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جنگ احد اس جو پہاڑ تھا اس کے بالکل دامن میں واقعہ ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. کافر 3000 کا لشکر لے کے آئے تھے. ان کے پاس بہت بڑی لمبی چوڑی تعداد عورتوں کی بھی تھی, ناچنے گانے والیاں ساریاں وہ اپنے ساتھ لے کے آئے تھے. شراب کباب رقص کا سامان لے کے آئے تھے. جب آقا علیہ السلام کو پتہ چلا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ بتائیں کیا کرنا چاہیے. مشورہ کرنا سنت ہے, یہ یاد رکھ لیں, لیکن ایک مسئلہ بھی سن لیں, مشورہ ہمیشہ مخلص اور نیک بندے سے کرنا چاہیے. 2 نمبر اور منافق بندے سے کبھی مشورہ نہ کریں, ورنہ ایک بھی رات مارے گا نا. ہمیشہ ایک بندے کے ساتھ اور مخلص بندے کے ساتھ. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے زمانے میں نیک اور مخلص کون ہے, بتا دوں آپ حضرات کو. آپ دیکھتا ہوں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. بندے کے لیے سب سے نیک اور مخلص جتنی میری تعلیمات نے میری سوچ نے کام کیا ہے وہ ہے بندے کا ماں باپ. یہ اولاد کے ساتھ مخلص بھی ہوتا ہے اور اولاد کا خیر خواہ بھی ہوتا ہے. ماں باپ سے پڑھ کے کوئی تمہارا بھلا نہیں سوچ سکتا, میری بات لکھ لیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد صاحب کی طرف سے کوئی سختی ہو جاتی ہے, لیکن وہ سختی بھی اولاد کے بھلے کے لیے کرتا ہے. سمجھ آ رہی؟ سب سے زیادہ مخلص ہے جب آپ نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے, کوئی کام کرنا ہے, تو اپنے ماں باپ سے مشورہ کریں. ان کی دعائیں اور مشورہ شامل ہو گیا کہ انشاءاللہ خیرات بلے بلے ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ باقی جس پر آپ کا دل جمے آپ اس کے ساتھ مشاورت کر سکتے ہیں. نبی پاک نے جب مشورہ فرمایا تو صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمیں مدینہ سے باہر نہیں نکلنا چاہیے, ہم یہاں رہ کر اپنی حفاظت کرتے ہیں, اگر آئے تو دیکھی جائے گی, نہیں تو بہبو کے اٹھ کے توڑ جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ ایک مشورہ یہ پیش کیا گیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے. دوسرا مشورہ ایک اور صحابی اٹھے, انہوں نے کہا جی میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. جی ہاں. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں یہاں پر نہیں رکنا چاہیے. اور اس مشورے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کرام نے, حضور ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے, اگر ہم گھر ہی بیٹھے رہے نا تو انہوں نے آخر بیٹھے ڈال کے گھر بیٹھے رہے, تھوڑا سا تو قدم پیشی ہمیں بھی کرنی چاہیے نا, تو ہمیں باہر ضرور نکلنا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارا مشورہ بھی ٹھیک ہے. اب تیسرا مشورہ, وہ صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا جی ہمارا بھی ایک مشورہ ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جیسے آپ چاہیں. حضور جیسے آپ چاہیں, جی چاہتا ہے تو گھروں میں رہو, ہم آپ کے بالکل ساتھ کھڑے ہیں. جی چاہتا ہے تو آپ قدم پیشی کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. چونکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہاں وہاں کیا ہوگا, ہمیں یہ پتا ہے جہاں مصطفیٰ ہے وہاں ہوگا. اس لیے ہم آپ کے ساتھ. کیسا محبت والا مشورہ ہے. اب جب یہ 3 مشورے آئے نا, زیادہ لوگوں کی تعداد جس چیز میں ہو اس کو پھر مان لینا اچھا ہوتا ہے, اور یہی قانون ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ آپ کے گروہ کے ساتھ لوگ زیادہ تھے. انہوں نے کہا کہ بالکل ہمیں پیش قدمی کرنی چاہیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اعلان کرو. پھر جمعے کا دن تھا, رات کا وقت, رات میں مشاورت ہوتی رہی. اب تہجد اور نماز کا وقت, بالکل تہجد جاری نماز کی اذان کا وقت شروع ہونے والا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا اعلان کر دو. آپ نے جب مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا تو سبھی لوگ چل پڑے, سبھی لوگ.
بلکہ ایک تو ایسا واقعہ پیش آیا کہ سن کے بندہ حیران ہو جاتا ہے، عقل انسانی کا پرندہ پرواز کرنے سے بھی باز آ جاتا ہے کہ یہ کیسے عشق و محبت کرتے تھے۔ اور ان کا نام حضرت حسین الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، اسی رات ان کی شادی ہوئی تھی، پہلی رات تھی۔ اور اگلی بات بڑے لطف والی ہے، ابھی اپنی بیوی سے حق زوجیت ادا کر کے فراغت ہی ہوئی تو اعلان ہو گیا، اور بلال صاحب یہ کہہ رہے تھے لوگوں گھر میں ٹھہرنا نہیں، ٹائم تھوڑا جلدی کرو، حضور نے آ چھڑے جلدی کرو باہر آ جاؤ۔ ایک روایت یہ شیخ محقق نے لکھی ہے کہ آپ نے پانی کا ایک ڈبہ اپنے اوپر ڈالا نا، اپنے اوپر، بلال کی پھر آواز آئی کہ اپنے کام چھوڑو، محبوب کی طرف آؤ۔ حضرت حنظلہ نے وہیں پر اپنا غسل بھی چھوڑ دیا اور نبی پاک کی بارگاہ میں آ گئے۔ نبی پاک نے فرمایا چلو بھائی تم جا سکتے ہو۔ اب جب جنگ میں اندر چلے گئے، راستے کے اندر پانی نہ ملے تو تیمم کے ساتھ بندہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تیمم ہو گیا، نماز پڑھ لی، صبح ہوئی، بازار جنگ سج گیا، نکارہ بن گیا، تیر شروع ہو گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ آپ گئے، شہید ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے حنظلہ کو تلاش کرو۔ صحابی جب دیکھنے گئے تو کہا حضور لاش تو وہاں جلوہ گر ہے لیکن پانی ٹپک رہا ہے۔ فرمایا یہی تو تمہیں بتانا تھا کہ آج اس کی کیفیت یہ تھی۔ اللہ نے فرمایا اور فرشتوں جنت کا پانی لے جاؤ، محمد عربی کے غلام کو حکم دے کے آؤ۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی آواز نہیں مل رہی ہے۔ توجہ ہے بھی سمجھ رہا کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ آپ جب باہر نکلے نا تو آپ نے کمر کے ساتھ پٹکا باندھا ہوا تھا، لوہے کا زرہ لباس پہنا ہوا تھا، سر کے اوپر خون جس کو آج کل ہیلمٹ کہتے ہیں، اس وقت لوہے کا وہ پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں تلوار ننگی کر کے پکڑی ہوئی تھی، دوسرے ہاتھ میں نیزہ۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا تو ایک صحابی رونے لگے۔ انہوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا، کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ تو لیا، ہم نے دیا تو ہے، لیکن حضور کی تیاری بتاتی ہے کہ آج ہم جنگ میں جا رہے ہیں، اس میں ہمارے مشورے کی وجہ سے ہم جا رہے ہیں۔ اگر ہم ساری بات حضور پہ چھوڑ دیتے تو تیاری کا انداز کچھ اور ہوتا، بس میں کچھ دیکھ رہا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے مزاج شناس رسول جو تھے کہ آج نبی پاک نے ایسی تیاری فرمائی، بھئی آج تو ہمارے پاس مال و دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، تلواریں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ جنگ بدر میں تو کچھ نہیں تھا، اس میں نبی پاک نے کچھ بھی نہیں پہنا تو فتح تب مل گئی۔ ہم نے یہ کہا کہ تیاری کرو، چلو جنگ کے لیے نبی پاک نے یہ لباس پہنا ہے، تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اگرچہ مشورہ سنت ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم علیہ السلام کے مشورہ کی کو مقدم رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن اب ہوا کیا؟ اب یہ بات بھی ہوگی، اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اس رات نبی پاک علیہ السلام نے خواب دیکھی۔ خواب کیا دیکھی آپ نے؟ کہ میرے ہاتھ میں ایک تلوار ہے، بڑی تیز چلی ہے، لیکن اس تلوار کے اندر سے ایک سوراخ ہو گیا ہے۔ ایک روایت ہے کہ تلوار بیچ میں سے ٹوٹ گئی ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ آج رات ایک گائے کو ذبح کیا اور خون بڑا نکلا ہے۔ یہ تین حدیثوں کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے خواب موجود ہیں، جس کو شیخ محقق نے لکھا ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں اشارہ کس طرف تھا؟ یہ اشارہ تھا مسلمانوں کی شہادت کا کہ پہلے تمہیں فتح ہوگی، دوبارہ حملہ ہوگا اور اس میں تمہارے 70 بندے شہید کیے جائیں گے۔ اور بالخصوص وہ جو گائے ذبح کرنے کا اشارہ تھا وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کی شہادت کی طرف تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ خواب دیکھی، اور یہ تو یہاں خواب رہ گئی نا، وہ حضرت حنظلہ کی بات ابھی سنی نا آپ نے۔ یہ حضرت حنظلہ جب شہید ہو گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کی زوجہ سے تھوڑا سا ایک طریقے سے بتایا جائے، یکدم یہ خبر نہ دی جائے، طریقے سے بتایا جائے۔ تو جب اس کو بتانے کے لیے قاصد پہنچا، پہلے دن کی نئی نویلی دلہن، اس نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، وہ ہمارے آقا کے ساتھ گئے تھے، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ وہ شہید ہو جائیں گے۔
آواز نہیں آئی آواز کیسے اس نے کہا آپ سامنے والا ڈر گیا کہ بیوی کو کس نے بتا دیا. اس نے کہا پھر بتائیے کہ آپ کو کیسے پتا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ جب یہ چلے گئے تو میں تھوڑی دیر کے لیے سوئی, میں نے خواب دیکھا کہ میرا شوہر ہواؤں میں اڑ رہا ہے, سامنے آسمان آ گیا, آسمان کا دروازہ کھلا, سامنے جنت تھی جو اس میں چلا گیا اور واپس نہیں آیا. مجھے تو اسی وقت پتا چل گیا تھا کہ شہید ہو کے جنت میں جانے والا ہے. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ تو یہ خواب کے ذریعے سے بھی اسی واسطے کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کا خواب اچھا ہوتا ہے. اچھا خواب بتانا چاہیے, لیکن بتانا بھی نیک بندے کو چاہیے. ایسے ہی بازاروں ٹھیلوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اچھا خواب ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. نیک کو بتائیں گے وہ دعا دے گا اور تمہیں پھر ایسے خواب آئیں گے. بد کو بتاؤ گے وہ تمہارا مذاق اٹھائے گا, ایڈا کھلوندا نہیں حاجی بھی تینوں ہی مکے مدینے دی سی دن سانو تو کبھی نہیں دی سی. پھر وہ آپ کا وہ اس میں کہتے ہیں نا منحوسیت آ جائے گی تو وہ خواب بند ہو جائیں گے. چلتے چلتے یہ مسئلہ بھی سن لیں. جب کسی کو برا خواب آئے, جی میں ڈر گیا ہوں, میرے پیچھے اونٹ لگے ہوئے ہیں, مجھے کتے نے کاٹا ہے, سانپ لڑ گیا ہے, آتے ہیں نا ایسے ڈرنے خواب, وہ بولو تو صحیح. تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب کسی کو برا خواب آئے, یوں ہی اس کی آنکھ کھلے, اٹھ کے بیٹھ جائے اور فرمایا اپنی بائیں جانب کھبے پاسے 3 مرتبہ تھوک دے. جب برا خواب آئے, جاگ آئے, اٹھتے وقت اپنی بائیں جانب, آپ اس میں دھیان رکھیں کہ بستر پر نہ تھوکے, اگر کمرے میں قالین ہے تو وہاں نہ تھوکے. اپنی عقل سے تھوڑا سا سوچے نا کہ میں کیا کروں, یعنی مناسب پہ جہاں تھوک رہے ہیں واش روم میں آ جائے, اپنی بائیں طرف کھبے پاسے 3 بار تھوک چھڑے اور اس کو بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. فرمایا جیسا بھی خواب ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی ہر مصیبت سے اس بندے کو محفوظ فرما لے گا. ٹھیک ہے جناب, یہ ساتھ میں طریقہ بھی آ گیا. تو یہ خواب نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا. کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب نکلے اور تیار ہوئے, عجب انداز تھا مدینے کا یار, خدا کی قسم. حضور نے فرمایا کوئی بوڑھا مرد نہ جائے, بوڑھی عورت نہ جائے, جوان عورت نہ جائے. چند ایک وہ عورتیں جو بڑھاپے اور جوانی کے درمیان تھی, یعنی اس کو ادھیڑ عمر, ڈھلتی عمر والی کہتے ہیں, 50-55 کے لگ بھگ, بالکل 70-80 گاڑیاں بھی نہیں, 30-32 گاڑیاں بھی نہیں, 50-55 ایسی عورتیں آپ نے کہا ساتھ آئیں. چونکہ وہاں پر پانی پلانا زخمیوں کو اور ان کی مرہم پٹی کرنا یہ ان کا کام ہوتا تھا. سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ آپ نے فرمایا یہ ہمارے ساتھ چلیں. اب ان کو حکم دے دیا, باقی سب کو کہا کہ آپ یہاں پر رک جائیں. وہ رک گئے. بچے نہ آئیں. حضور اکرم علیہ السلام جب کاشانہ اقدس سے باہر آئے, یہ میرے پیارے پیارے بچے ذرا غور فرمائیں جو ہمارے آنے سے بھی پہلے جمعہ پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں. بیٹا یہ آج ہی تمہارے دل میں عشق نہیں ہے, میں تو تمہارے ماں باپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ تمہارے دل میں اتنا پیار ہے کہ اس مولانا کی تقریر سننے اس لیے جاتے ہو کہ عشق کی باتیں کرتا ہے. یہ ہمارا کمال نہیں اور تمہارا کمال نہیں. تمہیں بھی سلام, تمہارے ماں باپ کو بھی, کہ تمہارے دلوں کو رب نے مصطفیٰ کے پیار کے لیے چن لیا ہے. جب نبی باہر نکلے تو بچوں کا جمنے کا بھیڑ تھا, کہنے لگے آقا اگر وہ جا رہے ہیں تو ہماری جانیں آپ کے قدموں پہ نچھاور نہیں ہو سکتی ہیں. ہم بھی آپ کے ساتھ جانا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم بہت چھوٹے ہو. ایک بچے نے کمال کر دیا, خدا کی قسم کمال. اینج باواں پنجیاں اس نے اینج تے اپنی سلوار پہن کے کہندا حضور اے تھجے دے بچے ماں کو میرے نال کشتی کرو, یہ میں جیت جاواں موڑ تو لائے گا. ہاتھ اٹھا کے بولو یار سکون نہیں آیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ جذبہ کہا چل ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا, آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا اوے بچے بھی چلا بہت جڑا ترکڑا ہے, یہ دنال علی آپ گھول کرائیے کشتی, یہاں پر دنگل ہو جائے. اب یہ مصطفیٰ جان رحمت کے ننھے منھے پروان, یہ حضور کے ننھے غلاموں کے لیے, جو چھوٹے چھوٹے میرے پیارے بچے ہیں بیٹے, یہ آپ کے لیے ہے. یہ ننھے منھے 2 پروان حضور کے سامنے کشتی کی. کشتی کرتے ہوئے اس نے تو گرا لیا, وہ جڑا تھلے کٹھا ہونے کیا کاننے کا کیا بھی دھڑا تھا
بچہ ستانے میری سفارش کرے گا، چونکہ نبی پاک علیہ السلام جس پر خوش ہو جاتے تھے نا اس کی بات مان لیتے تھے، اس کی بات مان لیتے تھے۔ اب اس نے کیا کہ جب اٹھا تو اس کے بازو پکڑ کے کہتا کہنے لگا حضور گھاٹ شاٹ کوئی نہیں، پتہ نہیں بولا سمجھے کہ کوئی نہیں، کوئی اپنی پنجابیت نہ ہے پورے دیہڑے آندا تب بولو چاہیے۔ لاک ڈاؤن کی بات آپ نے تو سبحان اللہ والا بھی لاک ڈاؤن شروع کیا، اب کھولو سارا سبحان اللہ۔ ایک مناسب فاصلہ آپ اپنے اندر ایک بندے کا فاصلہ آپ ضرور رکھیں، جن کے پاس ماسک ہے وہ بھی بے شک لگائیں، کیونکہ احتیاطی تدابیر پر تو ہم عمل کریں گے نا تاکہ کسی کو بک بک کرنے کی ضرورت بھی نہ محسوس ہو۔ بے شک اپنے بیچ میں سے ایک بندے کا فاصلہ کر لیں جو باہر بیٹھے ہیں، بالکل، کیونکہ یہ عمل درآمد ہونا اچھی بات ہے۔ اگرچہ وبا ہمارے اس تانگیا والا میں بالکل نہیں جا کر ہے تو شاید اکا دکا ہوگا، اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے اس کو نیست و نابود فرمائے، لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے۔ لیکن جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں وہ کہنے لگے حضور جیند جان بڑی ہے، بڑا اوکھا ڈایا تو اس کو بھی آپ لیتے چلیں۔ اب جب یہ بات ہوتی چلی تو وہی جب یہ بدر والا واقعہ پیچھے سے دو اور آ گئے، کہنے لگے حضور اے تو دو جانتے پہنے آسانوی ناتے نال کھڑا کر کے مین لو جی اسی چھوٹے نکلیے تو چھاڑ دے ہو، اگر ہمارا چند دن کے برابر آ جائے تو ہمیں لے جانا۔ حضور اکرم علیہ السلام نے ان ننے مننے اپنے دیوانوں کا دیکھا جذبہ، تو آپ نے فرمایا اللہ تمہاری خیر فرماؤ، چلے ہمارے ساتھ۔ جو بالکل چھوٹے تھے ان پر حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنے گھر میں رہیں، باقی سب کو کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ساتھ لے کے گئے، اور پھر انہوں نے چل کے جو وہاں پر محبت عشق پیار کے گلشن کھلائے۔ یہ تو داستان بہت زیادہ لمبی ہے، لیکن میں زیادہ دیر شاید بات نہ کروں، چونکہ جو ٹائم دیا اس کے مطابق ہی اپنی گفتگو کو ختم کریں گے۔ تقریباً 11 منٹ باقی ہے میری گھڑی کے مطابق، 11 سے 12 منٹ، یہ نہیں باقی ہے، چلو وہ چل نہیں رہی، میں نے اس لیے کہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے یہ انداز اپنایا اور چلنے لگے۔ رکیے ذرا، ایک بات اور بھی سنیے، توجہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی آ گئے جو ایک ٹانگ سے معذور تھے، لشکر چل پڑا، سامنے سے آ گئے، حضور رکیے، پاک علیہ السلام رک گئے، کیا ہوا ہے؟ اب نہیں جانا ہے۔ فرمایا اللہ نے قرآن مجید میں نہیں فرمایا لیس علی الاعمى، فرمایا کہ جو اندھا ہے وعلی الاعرج حرج، اور ساتھ جو معذور ہے، اندھا معذور، دونوں کو رب نے فرمایا کہ تمہارے اوپر کسی قسم کی پکڑ نہیں ہے، تو معذور ہے تو گھر میں رہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساما کا پتہ کوئی نہیں۔ اگلا جملہ جو شیخ محقق نے لکھا ہے دل کی تہ ہو تک ٹھنڈ پہنچائے گا، تہ ہو تک۔ بولے کیا کہا؟ کہنے لگے ساما کا تو مجھے پتہ کوئی نہیں، میری صلاح یہ ہے بھائی جس طرح دنیا کے میں لگڑا کے ٹرنا میں شہید ہو کے جنت کے اندر بھی ایسے طرح ٹرنا لگا کہ ہونا بھی شہید ہے، جانا بھی جنت ہے جائے۔ اور نبی پاک نے فرمایا تیرے 4 بیٹے ساتھ ہیں، فرمایا ہوں نکڑ میری قبر چاہوں یہ میں جملہ یا ربی میں بولو نا یا سبحان اللہ، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بولو نا کیا میری قبر میں آنا ہے؟ میں نے اپنی میں جانا، میری خواہش ہے، مسئلہ بن گئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر کیسے تیاری کر کے آئے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں تو پھر بتاتا ہوں، اجازت دیں تو پھر بتاتا ہوں۔ اچھا فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے، ہوں دس۔ کہنے لگے میں نے پتا سی کہ تسی میں اجازت دے چھڑنی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں جب نکلنے لگا نا تو میں نے اپنی زوجہ کو بتایا، تو میری زوجہ نے نا تھوڑا سا جیسے بندہ تو طنز کی کیفیت ہوتی ہے نا اس انداز کے ساتھ کہا کہ تو جانے لڑنی ہے، روکی ہوئے اب یہ بالکل اسی طرح موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو وہ کہنے لگا حضور ایک گل مینوں گئی ہے کھا، اگلا جملہ
آ جائے گا. انہوں نے کہا حضور میں اوتھے قسم چاہیے کہ یا اللہ میں آج توفیق دے میں تیرے محبوب دے حکم تے جنگ لڑا اوتھے شہید ہو جاواں تے واپس مدینے ہٹ کے نہ آ جاواں تے سیدھا جنت دے اندر جاواں. اچھا قسم اٹھا کے آئے ہو؟ جی ہاں. آپ نے فرمایا چل پھر. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے جب اسے دیکھا تو آپ مسکرانے لگے. فرمایا آپ بھی جائیں گے؟ فرمایا بالکل جائیں گے. اچھا فرمایا چلیے جناب. آپ جب میدان میں گئے نا تو سامنے والوں نے دیکھا تو ہنسنے لگ پڑے. لو ایو بھی فوجی ہوتے ہیں. طنز کرنا ہے. طنز کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ صرف زبان. عقل کی تو لوڑ ہی کوئی نہیں. توجہ ہے. اب جب انہوں نے طنز شروع کیا صحابی رسول نے اپنی تلوار اٹھائی. اسی حالت میں کئی کافر نرا لائے گئے. اور جب آپ شہید ہوئے نا آپ کے لاش کو جب بعد میں پہچانا گیا, یہ بات بڑی ہی لطف والی اور توجہ طلب ہے, جب پہچانا گیا تو پہچاننے کے بعد آپ کو آپ کی زوجہ کو پتہ چل گیا. اور یہ آپ کے لیے بڑی حیرانگی والی بات ہوگی. شیخ محقق نے لکھا ہے وہ بندہ بھی, وہ صحابی رسول بھی, اس کے چاروں بیٹے اسی جنگ میں شہید ہو گئے. 5 بندے ایک کر کے شہید ہو گئے. اس کی زوجہ کو پتہ چلا تو وہ آئی نا, اس نے بچوں کے لیے تو یہ کہا کہ ان کو یہاں دفن کر دیا جائے لیکن اپنے شوہر کو میں اپنی زمینوں میں لے کے جاؤں گی, وہاں پر دفن کروں گی. اونٹ کے اوپر بٹھایا گیا. اونٹ کو اٹھائے, اونٹ اٹھتا ہی نہیں تھا. اٹھتا ہی نہیں تھا. اور جب آپ اس کو چلانے کی کوشش کریں اونٹ چلتا ہی نہیں تھا. بڑی پریشان. اچھا اس کا ایک خادم تھا, اس نے کہا کہ آپ اس کو کہاں لے کے جائیں؟ مدینے میں. نے کہا یہ چلتا نہیں, چنگا بھلا آیا ہے. اچھا اس نے کہا ذرا اس کو پیچھے کی طرف چلاؤ. اونٹ کو جب میدان احد کی طرف اس کا منہ کر کے چلانے کے لیے کہا گیا تو اونٹ اٹھ کھڑا ہوا. مدینے کی طرف منہ کیا تو نہیں چلا, میدان احد کی طرف اس کی رسی کو کھینچا تو وہ چلنے لگ پڑا. اب پھر اس کو مدینے کی طرف کھینچا تو وہ پھر رک گیا. اس نے اپنے غلام کو بھیجا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ یہ مسئلہ پیش آیا. فرمایا اس عورت کو بلا کے لاؤ. عورت آ گئی نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں. فرمایا ساری باتیں چھوڑ یہ بتا جب یہ گھر سے نکلنے لگا تھا آخری کلام تیرا اور اس کا کیا ہوا؟ آخری کلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے تو پردے والی بات, پر کلام یہ ہوا تھا کہ میں نے اسے کہا جنگ میں نہ جا, تجھے اللہ نے بھی روکا ہوا, تو جانے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس کو میں نے تھوڑا سا تنزیہ انداز سے کہا. تو اس نے کہا تھا میں قسم چاہیے جانا ہونا میں بھی مدینے کوئی نہیں اوتھے جاؤں گا. حضور نے فرمایا اگر اس نے قسم اٹھا لی تھی تو رب نے قبول فرما لی ہے. ساری دنیا کی کھینچ کے لے جائے تو یہ وہاں نہیں جاتا تو ہر جگہ جو کرنا پڑے. یہ تھا انداز محبت صحابہ کرام علیہ رضوان کا اس جنگ کے اندر. لیکن یہ بات بھی بڑی قابل توجہ ہے. یہ بقیہ حصہ جو ہے یہ تو پھر میں اگلے جمعے شیئر کروں گا نا آپ کے ساتھ. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر حمزہ اور حضرت مولا علی کی شجاعت, یہ تو اگلے جمعے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نا. لیکن اس ساری تقریر کا جو لب لباب آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو مشورے کے لیے کہا. مشورہ ہو گیا, جنگ کے لیے آپ تشریف لے گئے. جذبہ دیکھنے والا تھا. اسی جذبے کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب تم کسی چیز کا ارادہ کر لو بس پھر پختہ ارادہ کرو, پھر واپس پلٹنا اور ادھر ادھر کی بات کرنا اس چیز کی گنجائش نہیں ہے. ہمارے یہاں جتنے احباب ہوتے ہیں جب بھی کوئی نیک اور اچھا کام کرنے لگیں تو کوشش کر کے اللہ کی ذات پر جب بھروسہ کر لے تو پھر کامل بھروسہ کیا کرے. سمجھ آئے؟ ہمارے ہاں بسا اوقات شادیاں ہونا تو بڑا عجیب ہو گئی. اے جی سیانے آتے ہیں 1 11 21 تو 3 13 23 یہ طریقہ نہیں رکھنی ہے چاہیے دیا کہتے ہیں یہ کام کا توقع ہے. اے جی سفر کا مہینہ خالی ہوتا ہے تیرے بھی تیری شادی کرنی چاہیے. میں کہا ٹکر میری تو خالی کوئی نہیں ہویا وہ تو بھیڑ کے رکھے ہی
اس سے ہم نے کیا سیکھا بھائی؟ وہ ہر چیز کے لیے ٹھیک رہا، لیکن اس انداز میں نہیں خالی ہوتا ہے آج اتنے بچے کی کٹھی شادی نہیں کرنی چاہیے، آدمی کانے ہوتے ہیں۔ یہ ایسی بات ہے جن کا ہمارے اسلام سے تعلق۔ اور ایک اور بڑی بات، سفر شروع کیا، سامنے سے کتا گزر گیا کالا، بلی گزر گئی، آج تو میرا راہ اچھا کٹ گیا سے ہو سکتا ہوں اور کوئی کتا چکی بدا ہوئے نہیں توجہ فرمائی ہو سکتا ہوں اور کتا چکی بدا ہوئے تیرا راہ کٹ گیا۔ بہن یہ کون سا انداز؟ یہ اچھی بات ہے، ہمارے اسلام کا حصہ نہیں۔ اللہ پہ توکل کو شے ہے یار۔ کسی کی دیوار پہ الو بیٹھ جائے، کہتے ہیں الو بیٹھ گیا ہے، سیانے آدھے نے رڑا نہیں کروائی سی، بس وہیں پہ اپنا ذہن بنا لیتا ہے کہ بس بھائی آپ تو کام خراب ہو گئے۔ اور نہیں میرے بھائی، کس نے کہا یہ سفر کا مہینہ خالی ہے، یہ راستہ کاٹ گئی بلی اور یہ الو بیٹھ؟ ادھر دیکھیے میری طرف، تھوڑی سی تلخ حقیقت ہے لیکن برداشت کیجیے گا، جس ویلے آئے الو سیدھا ہو گیا نا، سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ اصل اس کو ہم نے سیدھا نہیں کیا، سمجھ آ رہی؟ آئی کہتے چنگی ماں جرائے رہے تو دے داڑی پاؤلا کھات دیں دیں۔ اب یہ ہمارے دیہات کے ایسے لوگ بڑے پیارے پیارے بھائی آئے ہوئے ہیں، تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ چنگی ماں جڑے 3.5 لاکھ دی بات جائے گاڑے پاؤلا، نواں ٹریکٹر سامنے پاؤلا، نواں ٹرک سامنے لٹو رہے، آخر نظر نہیں لگتی۔ میں کہ ماں یہ برکت دال بھی گتو انہاں دے مالک تسی ہو۔ اوکھی گال سے تسا کوئی نہ بولنا پڑے گی، بڑی گالیں بھی جو بیٹھے رہے ہو۔ اور بھائیان یہ چیزیں توکل کے خلاف کرتی ہیں۔ یہ چیز اس کا مطلب کیا ہے سن لو، ہم نے ہندوستان چھوڑا ہے پر ہندوؤں کی رسمیں نہیں چھوڑی۔ اگر آپ چاہتے ہیں میرے مکان میں برکت ہو جائے، میرے جانور میں برکت ہو جائے، میری سواری میں برکت ہو جائے، تو کیا طریقہ ہے؟ فرمایا ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے تو پھونک مار دے، برکت میں رحمت عطا فرما دیتا۔ یہ تو مستدرک کتاب و تلاوت میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سورۃ البقرہ فیہا آیت سید آیت القرآن یقرأ فیہا بیتا لا یدخل فیہا شیطان قط۔ فرمایا سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام آیات کی سردار ہے، اور ایک مرتبہ کسی گھر میں پڑھ لی جائے تو کبھی شیطان نہیں آتا۔ حضور کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی۔ ان باتوں کی طرف وہ الو اور سفر اور وہ جناب لنٹر تے پولے بلکہ مکان بنا کے پرانی کنی موتی چبا رہے ہیں۔ میں کہ بڑا توکل کیتا ہی باپ۔ اب میری بات سمجھ رہے نا، بڑے سادہ لہجے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، جب اللہ پہ توکل کرو تو پھر چھوڑ دو ساری باتیں۔ جب اللہ پہ توکل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسباب سارے کے سارے کھول دیتا ہے اور بندے کے لیے آسانیاں فرما دیتا ہے۔ بس آخری بات آپ کی خواہش کے مطابق، جی جی چھوٹی جی ایک میرا بھی مسئلہ ہے، میں آپ ایک منٹ ٹائم اب نہیں ہے، بعد میں آپ کریں جی۔ اب کچھ دنوں کے بعد 2-3 دن میں پانچا میرے کا ایکسیڈنٹ ہوا، فیصلہ بندو آ گیا، آپ کچی اڈے کھول آدھے بھی وہ یا لکھا تو فوت ہو گیا، آدھے بھی وہ شہادت کی موت ہو گیا، کیا ان کے بارے میں دسو ضرور؟ جی بالکل، جڑا بندہ دب کے مر جائے، نہر وچ رڑ کے مر جائے، دریا دے وچ اگ لگ جائے مر جائے، ایکسیڈنٹ وچ مر جائے، اینو آدھے نے حکمی شہید۔ کیا کہندے نے؟ بٹھے بولے ہو۔ حقیقت شہید ہوتا ہے کہ کلمہ الہ حق دے اندر بندہ میدان جنگ دے وچ ہوے، اوتھے بندے دے جسم دے چیتھڑے اڑ جان، اونوں حقیقی شہید آدھے۔ اس کو کہتے ہیں حکمی شہید۔ سمجھ آئے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اس محبوب کی امت پہ فضل ہے کہ موت لکھی تے انج ہے لیکن درجہ شہادت عطا فرما دیتا۔ اسی طرح فرمایا کہ عورت بچہ جندیاں فوت ہو جائے، وہ بھی شہید ہے۔ اللہ تعالیٰ سمع و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک اعلان ہے وہ سماعت فرمائے، اور پھر شاہ صاحب کے 2 اشعار آپ کو سناتا ہوں۔ دعوت اسلامی نے تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے اہتمام کیا ہے خون کا۔ جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے نا تو ان بچوں کو خون کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ بڑی کمی ہو گئی تھی۔ الحمدللہ تقریباً 32,000 کے قریب بوتلیں پورے پاکستان سے جمع کر کے دعوت اسلامی دے چکی ہے۔ ہوں گاڑی آئی ہے تانگلے کی کہ کوئی نہیں ہونا پا 2.5 مہینے گھر بیٹھ کے کھاتا ہے تو چون بال کھاتا ہے۔
ایک ایک خون کی بوتل دے دو خیر ہے، یہ اللہ کی راہ پہ دینا ہی ہے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ اچھا یہ 12 13 14 جون جمعہ ہفتہ ایتوار 3 دن ترے دیہڑے تواڈے یہ ہونا کتنے پل بنگلے والی نہر ہے نا جتنے 2-3 گھوڑے لگے ہوئے وہ بالکل پرلے ہاتھ دیکھو عطار میڈیکل سٹور ہے، یہ عطار میڈیکل سٹور کے کیمپ لگے گا، اتنے کمرے شمرے پیچھے ہیں، اتنے تسی خون دینا ہے، ایک بوتل دین دے نال بہت کچھ نہیں ہوتا کہ کسی ایک دی جان بچ جائے تو بلے بلے سمجھ آئی نا، تو بالکل ضرور تسی اتنے جانا ہے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ تو شاہ صاحب کے 2 مصرے تھے بہت جمع، لیکن اپنے ویچنا ایک ایک بندے کا آپ نے فاصلہ ضرور رکھنا ہے، دوسری منزل تے چلے جاؤ، تیسری تے چلے جاؤ، تے رج کے دعا کرو اللہ تعالیٰ اس پلان اتو پر بجائے تے ساڑیاں راؤنڈ کا بہار ہوں تے اسی مالکاں کا کھول کے ذکر کریے۔ جہے بلائے ماسک شاس کہن تسی ضرور لایا کرو تے لا کے آیا کرو، سینیٹائزر آئے دیکھ لو میں اپنا رکھی بتا احتیاطی تدابیر اپنا ہو یار، ظاہر سی بات ہے بیماری تو پرہیز چنگا ہوتا ہے، پرہیز ضرور کرنا چاہیے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم لائے ہیں، انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی اپنی کی کشتیاں سنا